کبھی کسی کا دل نہ توڑو، سب کے پاس ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر زیادہ غصہ ہو نا تو ہڈی توڑ دو، پوری 206 ہوتی ہیں۔ ایک خاتون مولانا کے پاس گئی اور بولی، حضرت میں نے سنا ہے کہ تکبر بہت بڑا گناہ ہے۔ میں جب بھی آئینہ دیکھتی ہوں نا تو مجھے اپنی خوبصورتی پہ بڑا تکبر آتا ہے، میں اس گناہ سے کیسے بچوں؟ مولانا، جسے آپ تکبر سمجھ رہی ہیں نا وہ دراصل آپ کی غلط فہمی ہے، اور بے فکر رہیں، غلط فہمی کوئی گناہ نہیں ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے، اگر آپریشن سے مجھے کچھ ہو جائے نا تو تم اسی ڈاکٹر سے شادی کر لینا۔ بیوی، ایسا کیوں بول رہے ہو؟ شوہر، تو کیا میں اس ڈاکٹر کو معاف کر دوں؟ ایک سردار جی 12ویں منزل پر کھڑے تھے، کسی کی آواز آئی، اوئے گل خان، تمہارا بیٹی بھاگ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی سردار جی نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ 10ویں منزل پر پہنچے تو یاد آیا کہ اپنا تو کوئی بیٹی ہی نہیں ہے۔ 5ویں منزل تک پہنچے تو یاد آیا کہ ارے ہمارا تو ابھی شادی بھی نہیں ہوا ہے، اور جب نیچے گرے تو یاد آیا کہ ہم تو سردار ہیں، ہمارا نام گل خان ہے ہی نہیں۔ آج میں نے 60 کلو گندم کی بوری اٹھا لی، وہ تو اچھا ہوا بوری خالی تھی، ورنہ میں تو گئی تھی۔ ہماری زندگیوں میں کچھ لوگوں نے پیناڈول پونسٹان والوں سے باقاعدہ ٹھیکے پکڑے ہوئے ہیں کہ بھائی آپ گولیاں بناؤ، سر درد ہم دیں گے۔ آہو جی۔ پاکستانی مردوں کے دل اتنے بڑے ہیں کہ اگر ان میں ساری دنیا کی عورتیں سما جائیں نا پھر بھی ان کے دل میں 70 حوروں کی گنجائش نکل ہی آئے گی۔ ساس، کیسے ہو بیٹا؟ داماد، میری چھوڑیں، اب آپ کی طرف تو سکون ہے نا؟ ایک شخص ماہر نفسیات کے پاس گیا اور کہا کہ وہ شدید احساس کمتری کا شکار ہے اور اسے اپنا آپ بہت گھٹیا لگتا ہے۔ ماہر نفسیات نے 2 گھنٹے تک اس کے خیالات اور نظریات پر کھل کے بات چیت کی اور مسلسل نوٹس لیتا رہا۔ گفتگو ختم کرتے ہوئے ماہر نفسیات نے اس کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، بات یہ ہے بھائی، تمہیں کوئی احساس کمتری نہیں ہے، بلکہ تم ہو ہی گھٹیا انسان۔ ایک جگہ 7 ملنگ چٹائیوں پر لیٹے ہوئے تھے۔ ایک آدمی آیا اور سب سے بڑے ملنگ کو کہنے لگا، بابا جی میری بیوی بہت لڑاکا ہے، کوئی حل بتائیں۔ اس ملنگ نے سب سے چھوٹے ملنگ کو آواز دی اور کہا، چھوٹو ایک چٹائی اور بچھا دے۔ بیوی، ہماری شادی کو 20 سال ہو گئے اور پتہ بھی نہیں چلا۔ شوہر، سزا کا احساس صرف قیدی کو ہوتا ہے، جیلر کو نہیں۔ ایک لڑکا بہت کمزور تھا، جسمانی طور پر بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ وہ بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک بہت ہی امیر کبیر لڑکی اپنی قیمتی کار لے کر اس کے پاس آ کر رکی اور اس کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر چلنے کی آفر کرنے لگی۔ وہ بیچارہ حیران بھی تھا اور خوش بھی کہ اتنی امیر، حسین اور خوبصورت لڑکی جو کیا قیامت ڈھا رہی ہے، کاش اس سے میری شادی ہو جائے تو میں بھی کتنا امیر ہو جاؤں گا اور اس کے ساتھ خوب عیش کروں گا۔ وہ راضی ہو گیا اور اس کے ساتھ کار میں بیٹھ کر چل پڑا۔ اس کا بنگلہ بہت عالیشان تھا اور بہت سارے نوکر چاکر بھی تھے۔ اس لڑکی نے لڑکے کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ لڑکے کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے اور وہ اپنی قسمت پر بہت رشک کر رہا تھا اور کھلی آنکھوں سے بہت ہی خوبصورت خواب دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے 2 بچوں کو لے کر اپنے ساتھ آئی اور بولی، دیکھو بچوں، اگر نیرو دودھ نہیں پیو گے نا تو بالکل اس ڈھانچے کی طرح ہو جاؤ گے۔ اتنا تو لوگ اپنی بیٹی دے کر بیٹی کا حال احوال نہیں پوچھتے جتنا یہ موبائل کمپنی والے اپنی سم دے کر میسج کر کے پوچھتے ہیں۔